اور آخری زندگی میں پیغمبر نے اپنی زبان کے ذریعے اس کو واضح کیا. وہ حدیث بھی سن لیجیے. وہاں ایسی حدیث کہ آدمی کا سارا جسم کانپ اٹھتا اگر اس حدیث کو توجہ سے سنے. ہر گناہ قبول ہے مگر ایسا گناہ. وہ کیا گناہ؟ آئیے اب تیسری آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا جائے. تیسری آیت کیا تھی کہ دیکھو اللہ یقیناً رحمان بھی ہے رحیم بھی اور اپنی رحمت نازل کرنے کو تیار بھی, لیکن اللہ کی رحمت اسے ملے گی جو رسول کو راضی کرے گا. جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. دیکھو رحمت خدا, چاہے قرآن میں 114 دفعہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی آ گیا, اس کے علاوہ بھی خدا نے اپنی رحمت کا بہت اعلان کیا, مگر ملے گی اسے یہ رحمت کہ جو رسول کو اپنے آپ سے راضی کرے, جو رسول کو اپنے آپ سے خوش کرے. تو کون رسول کو راضی کرتا, کون رسول کو خوش کرتا؟ ایک حدیث, بہت ہی واضح حدیث. پہلا جو میں نے پیغام دیا اس کو ذرا سمجھانا پڑا 2 آیتوں کو ملا کر, مگر یہ تو اتنی ٹو دا پوائنٹ اور واضح حدیث کہ آگے سے بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے, صرف ڈرنے اور گھبرانے کا مرحلہ آتا. آدمی کا جسم کانپ اٹھتا جب پیغمبر کا آخری جملہ سنتا, اور وہ یہ کہ اللہ کا رسول مدینے کے ایک بازار سے گزر رہا. پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ مدینے کے بچے وہاں کھیل رہے, اور جیسے ہی مدینے کے بچے پیغمبر کو نظر آئے, پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی اور منظر آ گئے. ہمیں معلوم اللہ کا رسول اور ہمارے ائمہ آنے والے زمانے کو بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جیسے موجود زمانہ. یہ شخصیتیں تو بہت عظیم, ہم تو میثم تمار, رشید حجری, حبیب ابن مظاہر جیسے افراد کو جانتے ہیں کہ جو آنے والے زمانے کے حالات بتا سکتے ہیں. پیغمبر ایسا لگا کہ مدینے کے اس وقت کے بچوں کو دیکھا اور پیغمبر کو کوئی اور بچے یاد آ گئے. ابھی ابھی ایام ازا ختم ہوئے, اس میں کبھی مرثیے, کبھی سلام, کبھی سوس, کبھی مجلس. اکثر وہ واقعہ آتا کہ جب 1 سال مدینے میں بارش نہیں ہوئی اور مدینے والوں نے پیغمبر سے کہا تھا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, اور پیغمبر خود دعا کرنے کے بجائے حسین کو لے کے گئے تھے اور ان کے ذریعے دعا کروائی. اور جب بارش کو دیکھ کے مدینے والے خوش ہو رہے تھے تو پیغمبر رو رہے, اور لوگ پوچھ رہے تھے کہ خوشی کے موقع پہ رونا کیا؟ تو کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آ رہا کہ جس حسین کی وجہ سے آج مدینے والوں اور ان کے بچوں نے پیاس کے عالم میں پانی پایا, انہی کی اولاد ہوگی جو میرے حسین اور اس کی اولاد سے پانی کو بند کرے. ایک منظر کو دیکھ کے دوسرا منظر یاد آ جانا. آج بھی ایسا ہی لگ رہا کہ مدینے کے بچوں کو ہنسی خوشی کھیلتے دیکھ رہے اور اللہ کے رسول کو مستقبل یاد آ رہا. کون سا مستقبل؟ الفاظ سن لیجیے. ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم. پیغمبر فرماتے ہیں ویل ہو. ویل عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی, تباہی کے لیے بھی آتا, عذاب کے لیے بھی آتا, جہنم کے کنویں کا نام بھی قرآن میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا. بہرحال ویل لاولاد آخر الزمان, افسوس اس تباہی پر جو آخری زمانے کے بیٹوں پر آئے گی. من آبائہم, اور تعجب یہ ہے کہ ان کے اپنے پیرنٹس اور والدین کے ذریعے سے آئی. اگر بیچ کا ایک زمانہ ایسا گزرا کہ جب کوئی آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ والدین اپنی اولاد کو تباہ کریں, مگر آج بھی یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا تعجب نہیں. اور جس مجمع میں پیغمبر یہ جملہ ارشاد فرما رہے اسے بھی تعجب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عرب تھے جنہوں نے ابھی ابھی وہ باپ دیکھے تھے جو اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. چنانچہ ان کے ذہن میں وہی بات آئی. قالوا امن آبائہم المشرکین. اس وقت جتنا مجمع بھی رسول کی چاروں طرف موجود تھا, سب نے مل کر کہا کیا اے اللہ کے رسول, کیا یہ مشرک والدین ہوں گے جو اپنی اولاد کو تباہ کریں گے؟ پیغمبر نے فرمایا بل من آبائہم المسلمین. ہاں, یہ جملہ اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی تڑپا گئی. کون مسلمان؟ جو اس باپ کو دیکھ چکے تھے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ دفن کرتا, مگر یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا جو پیغمبر نے فرمایا. کہا نہیں, بل من آبائہم المسلمین, یہ مشرک اور کافر اور بت پرست اور ظالم اور جنگی والدین نہیں ہوں گے, یہ مسلمان والدین ہوں گے, یہ کلمہ پڑھنے والے والدین ہوں گے, یہ اپنے آپ کو امت رسول میں سمجھنے والے والدین ہوں گے. اب تو کسی کی عقل قبول ہی نہیں کر رہی
کہ رسول کا کلمہ پڑھ کر امت رسالت میں شامل ہو کر کوئی باپ یا کوئی ماں ایسی ظالم اور ایسی وحشی کیسے ہو سکتی کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دے؟ پیغمبر کو سمجھانا پڑا. جملے تو پہلے 3 جملے تو بہت آسان، جو اصل جملہ اس روایت میں ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ آدمی تڑپ اٹھتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کانپ جاتا، وہ آخری جملہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اب پہلے تو سوال یہ کیا جا رہا کہ کیا تباہی، باپ اپنی اولاد کو کیسے تباہ کرے گا؟ کہا لا یعلمونہم شیئا من الفرائض. سنو، یہ تباہی اس چیز کا نام کہ یہ اپنی اولاد کو فرائض دین اور واجبات کی تعلیم نہیں دیں گے، دین نہیں سکھائیں گے. دین نہ سکھانا اولاد کو تباہ کرنا. خصوصیت کے ساتھ ایک مسلمان کے اعتبار سے، کیونکہ مسلمان اصول دین میں 5ویں اصل قیامت کو مانتا. جس طرح سے آج کوئی والدین اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم نہ دے، اس کے لاڈ و پیار میں لگا رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ تم اولاد سے محبت نہیں کر رہے، اس کو اسپوائل کر رہے، اس کو تباہ کر رہے، اس کا مستقبل برباد کر رہے. اسی طرح سے اگر کوئی اپنی اولاد کو دین کی واجبات کی تعلیم نہیں دے رہا تو اولاد کا مستقبل تباہ ہو رہا. یہ دنیا کو تھوڑی ہمارا مستقبل ہے، یہ تو 70 سال 80 سال 90 سال کی ہے. فیوچر تو اسے کہتے ہیں جو 1 ملین 2 ملین 5 ملین 10 ملین یا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے. ہم فیہا خالدون، قرآن نے کہا کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا. خیر، لا یعلمونہم شیئا من الفرائض، قیامت کو نہ ماننے والا جو جملہ دنیا کے اعتبار سے استعمال کرتا، ان والدین کو دیکھ کر جو لاڈ اور پیار میں اپنی اولاد کو تباہ کر دیتے ہیں، نہ اسے تہذیب و تمیز سکھاتے ہیں، نہ اسے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں. اللہ کے رسول وہی جملہ آخرت کو ذہن میں رکھ کے ارشاد فرما رہا، وہ والدین اپنی اولاد کو تباہ کریں گے کس طرح سے کہ فرائض دین میں سے اس کو کچھ نہ سکھائیں گے. اور عجیب بات یہ کہ آدمی جس کے لیے قربانی دے رہا وہ بھی راضی نہ ہو اس قربانی پر، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی جس کے لیے آدمی اتنی زحمت اٹھا رہا، اکثر یہی ہوتا کہ جی مولانا اولاد کتنے بوجھ ایک وقت میں اس پہ ڈالے، اسے اسکول کا بھی پڑھنا، اس کو ٹیوشن بھی لینا، اسے کھیل کود کا کچھ ٹائم بھی چاہیے، اس کو تھوڑی دیر ٹی وی بھی دیکھنا، ہر وقت آدمی بور ہو جاتا ہے. اس کے بعد وقت کہاں بچا کہ ہم اس کے لیے دین کا کوئی وقت نکالیں یا دین کی تعلیم کے لیے اس کے لیے ٹائم دیں؟ اتنی لمبی چوڑی آلریڈی پہلے سے بھری ہوئی فہرست آپ نے پیش کر دی کہ بولنے والا بھی بولے تو کیا بولے، وقت رکھا ہی نہیں اس کے اندر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جس کی محبت میں یہ سارے ڈبیٹ، آرگومنٹ، ایکسکیوزز، لاجک، دلیلیں لائی جا رہے ہیں، کیا وہ اس پہ راضی ہے کہ راضی نہیں؟ کیا وہ اس سے خوش؟ کیا وہ اپنے والدین کی تعریف کر رہا کہ ہاں بھائی دنیا کے سارے والدین برے ہوں گے، میرے باپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی کہ مجھے اس طرح سے یونیورسٹی کی تعلیم میں لگائے رکھا کہ نماز روزے کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیا، الحمدللہ اس کے نتیجے میں میں بڑا کامیاب ہو گیا، اس کے نتیجے میں میرے لیے ہر طرف سے بہتری. کیا یہ اولاد راضی ہوئی ہے؟ کیسے؟ سنیے حدیث صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے پہلی حدیث کو اس لیے روک دیا کہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ جس کے لیے یہ سیکریفائس دیا جا رہا ہے، قربانی دی جا رہی، وہ خود ہمیں اس کا کتنا کریڈٹ دیتا. امام فرماتے ہیں کہ سنو، اور یہ حدیث بھی ذرا سا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چاہتی. جس دن سے اسلام آیا ہے اس دن سے لے کے یہ حدیث ارشاد فرمانے تک اتنا زیادہ والدین کا احترام، والدین کے حقوق، والدین کی عزت، والدین کی عظمت بتائی گئی. بالکل شروع میں اسلام کے جو مسئلے بالکل شروع بگننگ 2 ہی باتیں آئیں، ایک شرک نہ کرنا، ایک والدین کا احترام کرنا. یہ بالکل ابتدائی اسلام میں نماز روزہ بہت بات کی چیز، واجبات و حرام کا پورا سسٹم بہت بات کی چیز. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے پروردگار نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا اياه، صرف اس کی عبادت کرو، بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بالکل شروع کی آیت. اور اسی آیت کی وجہ سے تو پریکٹیکل پرابلم پیدا ہوا کہ سورہ عنکبوت جو اعلان نبوت کے 5ویں سال نازل ہوا، پھر باقاعدہ اس کے اندر قرآن کو ایک الگ سے ٹاپک بنا کے یہ بات لانا پڑا کہ اتنا جب احترام والدین سکھایا گیا تو یہی اولاد شکایت لے کے پیغمبر کے پاس آئی کہ ہم کتنا احترام کریں. ہمارے احترام کا نتیجہ یہ ہے کہ والدین ہم سے شرک کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب یہ 2 حکم ٹکرا رہے ہیں. خدا نے 2 ہی حکم بتائے، پہلا یہ کہ شرک نہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ ٹکرا رہے ہیں.
پورا سورہ عنکبوت اس کا پہلا صفحہ پڑھ لیجیے گا، اسی مسئلے کا سلوشن کہ کیا کیا جائے کہ شرک بھی نہ ہونے پائے، والدین کی توہین بھی نہ ہونے پائے۔ تو اس دن سے لے کر جس دن سے اعلان رسالت ہوا، چھٹے امام کی حدیث تک مسلسل والدین والدین والدین، احترام، عزت، عظمت، احسان، نیکی، اتنا زیادہ یہ موضوع بتایا گیا کہ گویا ہر مسلمان کے جین میں یہ بات داخل ہو گئی۔ اور اس ماحول ایک بات میرا چھٹا امام کہتا ہے، سنو کبھی آپ اولاد نہ بدلا، مجمع چونکا۔ پہلے تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید غلطی سے امام والدین کہنا چاہ رہے تھے، غلطی سے اولاد کہہ گئے۔ یہ کوئی مومن تو نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن امام کے پاس تو ہر قسم کے لوگ آتے تو شاید غلطی سے کہنا کچھ چاہ رہے اور کہہ کچھ گئے، اکثر یہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا۔ امام کی عظمت کو ماننے والے 17 ربیع الاول جو گزری ہے وہ انہی امام کی ولادت کی رات بھی ہے، وہ کیونکہ کہا مولا آقِ والدین تو آج تک سنا جو والدین کا حق ادا نہ کرے، لیکن آقِ اولاد کیا ہوتا؟ کہا آقِ اولاد آقِ والدین کی طرح قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا اور اس جرم کی وجہ سے وہ سزا پائے گا، یہ نہیں کہ کوئی اور گناہ کیا۔ کہا لیکن مولا یہ کون لوگ؟ کہا یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائے اور وہ باتیں نہیں بتائیں جس کی وجہ سے ان کی اولاد میدان قیامت میں جب لائی گئی اور نامہ اعمال کھولا گیا اور حساب کتاب شروع ہوا، اور یہ ساری چیزیں وہ جو اللہ کے رسول نے مکے کی زندگی کے شروع مرحلے میں بتائیں۔ یہ جملہ بار بار کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہنا پڑ رہا کہ نمازیں بعد میں سکھائیں، روزے بعد میں سکھائے، شراب بعد میں حرام ہوئی، بے حجابی بعد میں حرام ہوئی، میوزک بعد میں چھڑوائی، گانے سود بعد میں حرام کیا۔ پہلے جو پیغامات تھے وہ یہی قیامت، حساب کتاب، عذاب، ثواب، جنت، جہنم، جس کی وجہ سے قریش مکہ چڑ بھی گئے تھے۔ لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تربیت کے اولاد کا حصہ تو یہ کہ جب یہ اولاد آئی، نامہ اعمال کھولا، پتا چلا یہ گناہ وہ غلطی، یہ گناہ وہ غلطی، یہاں شریعت کا حکم توڑا، یہاں پہ اپنے نفس کے کہنے پہ چل پڑے، کبھی شراب پی، کبھی گانا سنا، کبھی داڑھی منڈوائی، کبھی نماز قضا کی، کبھی روزے ہضم، کبھی خود کھا گئے۔ چنانچہ جو ایک حساب تھا قیامت میں جو کیلکولیٹر لگا ہے، کیلکولیشن کی گئی اور کہا گیا کہ تمہارے لیے فی الحال جہنم۔ فی الحال میں نے اس لیے کہا کہ مومن کو ہر صورت میں آخر میں جنت میں آنا، لیکن جو گناہ کیے ہیں ان کی سزا تو برداشت کرنا، فی الحال جہنم۔ اور کیونکہ ہر چیز ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی، اس لیے کچھ کہنے کی ہمت بھی نہیں۔ کہا کہ اے خدا اب ہم اقرار کرتے ہیں، اب ہم مانتے ہیں یہ غلطیاں ہم سے ہوئی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے ہماری، اور وہ یہ ہے کہ تو عادل، اور عادل خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی عدل کر۔ جو گناہ ہم نے کیے تو یہ ہم نے خود سے نہیں کیے، کسی نے ہم سے کروائے، تو اے خدا جو سزا ہمیں دی جا رہی ہے وہی اس کو بھی دی جائے۔ اور یہ تو اسلام کا مانا ہوا اصول ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ کسی کو نیکی کا راستہ دکھانے والا اسے بھی وہی ثواب ملے گا جو نیکی کرنے والے کا، اور کسی کو گناہ کا راستہ دکھانا اسے بھی وہی سزا ملے گی جو گناہ کرنے والے کی۔ کہا کہ اے خدا تو عادل ہے، عدل کا تقاضا یہ کہ جو گناہ تو نے ابھی ہمارے بتائے ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن جس نے یہ گناہ کروائے اسے بھی یہ سزا دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کس نے تم سے یہ گناہ کروائے؟ کہا کہ ہمارے والدین۔ فرشتوں سے کہا جاؤ ان کے والدین کو بلا کے لاؤ۔ والدین آئے، خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا گیا؟ کہا تمہیں تمہاری اولاد نے بلایا، اور یہ کہہ کر بلایا کہ آج تمہاری اولاد کی زندگی کی تباہی کی ساری ذمہ داری تم پر، اولاد کو تم سے کمپلین، انہیں تم سے شکوا، ان سے تمہیں شکایت۔ کون سی اولاد؟ وہی جملے یاد رکھی جس کی محبت میں ہم کہتے ہیں مولانا اتنا وقت کہاں ہے یہاں کے بیٹوں اور بیٹوں کے پاس کہ ہم انہیں دین بھی ساتھ میں سکھائیں، بچا کیا وقت؟ 24 گھنٹے میں آپ کو ایسا ٹائم ٹیبل بنا کے دے دیجئے، وہاں تو سر کھجانے کی فرصت نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں پارٹ آف دا لائف، اسکول بھی، ٹیوشن بھی، کھیلنے کا ٹائم بھی، ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم بھی، کمپیوٹر پہ بیٹھنے کا ٹائم بھی۔ تو اب ایک مرتبہ والدین کو لایا گیا۔ ذرا دیکھیے، میں یہ حدیث تربیت اولاد کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا، میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جس اولاد کی خاطر آپ اتنی قربانی دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اے والدین تمہیں اس وقت بلایا گیا ہے تمہاری وجہ سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ٹرن آ گیا ہو یا تمہارا نامہ اعمال چیک ہونا ہو، تمہیں تمہاری اولاد نے بلوایا۔ بھائی کیوں بلوایا؟ کون کو کمپلین کہ تم نے انہیں تباہ کیا، تمہاری وجہ سے وہ اسپوائل ہوئے، تمہاری وجہ سے ان کو زحمت ہے۔ والدین یقین نہیں آئے، گھبرا کے کہنے لگے خدا بندہ تیری بارگاہ میں آ کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا؟ ہماری اولاد یہ کہہ رہی
جس کے لیے ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی. ہم نے خود جیسا تیسا کھایا پیا اسے بہترین سے بہترین کھانا مہیا کیا. ہم نے جیسا لباس پہنا ان کے لیے بہترین لباس کا انتظام کیا. خدا بندہ ہماری تو جیسی زندگی گزر گئی, پڑھا نہ پڑھا, لکھا نہیں لکھا, انگوٹھا لگایا, دستخط کیے, اولاد کو بہترین تعلیم دلوائی. اے خدا, اس کو بنانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹا دیا. اور آج یہ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کیا, ہم ان کے لیے آفت و مصیبت لے کے آئے. کتنا بڑا جھوٹ اور تیری بارگاہ. خیر, یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت کا دن کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو, جہاں پہ خدا حساب کتاب لیتا ہے نا, اور بہت ہی نرم ماحول, ہر کہنے والے کو کہنے کی اجازت ہے, جو تمہارے دل میں ہے بک دو, کوئی سختی نہیں ہوگی. اب ادھر انہوں نے تو کہہ دیا, اپنا پوائنٹ پیش کر دیا. خدا کہے گا اولاد سے اب تم بتاؤ, کمپلین تمہاری تھی, تم نے والدین کا جواب سن لیا. انہوں نے کہا خدا بندہ اسی جواب میں تو ہماری کمپلین. والدین نے یہ تو بتا دیا کہ انہوں نے ہمیں کیسی فوڈ دی, یہ تو بتا دیا ہماری کلوتھنگ کیسی, یہ تو بتا دیا ہمارے لیے مکان کتنا شاندار بنایا, یہ تو بتا دیا ہمیں تعلیم کتنی اچھی دلوائی, یہ تو بتا دیا کہ ہماری خاطر مثلا کیسا مائگریشن دیا, کہ زحمتیں, پریشانیاں. مگر اس کے بعد تو فل اسٹاپ ہے نا. خدا بندہ یہ جتنی چیزیں انہوں نے بتائی ان سب کا تعلق ہماری دنیا کی 50, 60, 70, 80 سال کی زندگی سے ہے. لیکن ان سے یہ پوچھ کہ اس کے آگے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا, جو ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, جو ہماری آخرت کی زندگی, جو ہماری قیامت کی زندگی. خدا بندہ 60 سال کی زندگی کو بنانے کے لیے اتنی لمبے چوڑے احسانات اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز کیا. اب تو ہی انصاف کر, اب تو ہی فیصلہ کر. دیکھنا یہ کہ امام آخر میں کیا فرماتے ہیں. بھائی ہر آدمی اپنے پاس اپنی ہر غلطی کے لیے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ رکھتا, ہر ایک کے پاس ایکسکیوز ہوتے ہیں. والدین نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا, اولاد نے اپنا اسٹیٹمنٹ دے دیا. فیصلہ کرنے والا جج پروردگار کس کا فیور کر رہا. امام فرماتے ہیں کہ خدا دونوں کی باتیں سننے کے بعد کہے گا کہ اے اولاد, تم نے جو کہا وہ صحیح کہا اور حق کہا, تمہارا پوائنٹ ویلڈ ہے, تمہاری بات صحیح ہے, چنانچہ یہ والد ہے. ان کے اپنے اعمال چھوڑو, اس گناہ کی وجہ سے جو تمہیں تباہ کر کے انہوں نے کیا, تمہارے ساتھ اسی جہنم میں جائیں گے کہ جہاں تم جا رہے ہو. والدین امام فرماتے اس کا نام ہے آخ و اولاد. اولاد کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو باپ اور جو ماں جہنم کے اندر جاتا ہے. اگر اس حدیث کے فوراً بعد ایک اور بہت اہم حدیث, لیکن پہلے اصلی حدیث تو مکمل ہو جائے. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. پیغمبر فرما رہے ہیں آخری زمانہ, اور لفظ ایسا لے کے آ گئے کہ وہ جو اسلام کا اہم ترین ٹاپک ہے تربیت اولاد. یہ یاد رکھیے, یہ تربیت اولاد کسی خاص زمانے کے لیے واجب نہیں. جیسے نماز, کیا نماز آخری زمانے والوں کے لیے, بیچ کے زمانے والوں کے لیے نہیں؟ روزہ, جس طرح نماز, جس طرح روزہ, جس طرح حج, جس طرح دیگر واجب ہر زمانے والے کے لیے, اسی طرح سے تربیت اولاد بھی ہر زمانے والے کے لیے. مگر پیغمبر نے خاص طور پر چنا, انتخاب کیا آخری زمانے کے والدین. کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی. کہا کہ آخری زمانے کے والدین اس طرح اپنی اولاد کو تباہ کریں گے کہ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. یہ ذمہ داری خود سے کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, فرائض سکھاؤ, جو حکم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا. ہم کون سے پیغمبر سے بڑے ہیں کہ ہم کو اس سے ایگزم کر دیا جائے, لیکن کوئی فرائض دین نہیں سکھائیں گے. لیکن یہاں تک بھی چل جاتا, پیغمبر فرماتے ہیں اس کے بعد کا اسٹیج آئے گا, وَإِذَا عَلَّمُوهُ مَنَعُوهُ مَنْهُ. اور اگر اولاد خود بھی نیک ہوتی, ہر آدمی کو اللہ نے دوسرے سے الگ بنایا, والدین نے کچھ نہیں سکھایا, لیکن اولاد کو خود شوق ہو گئے, اسے خود اہمیت کا اندازہ ہو گئے, تھوڑا قرآن تھوڑی حدیث اس نے پڑھ, خود جا کر اس نے دین سیکھنا چاہا. منعوہ من ہو, ارے جن کا کام تھا سکھانا, سکھائیں گے تو کیا, الٹا اگر اولاد خود سے سیکھ رہی ہے اس کو روکیں, اس کو منع کریں, اس سے کہیں گے کیا تم یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. اولاد کا دین سیکھنا والدین کے لیے خود بھی ایک بڑا پرابلم بن جاتا, واقعاً بڑا پرابلم بن جاتا. اس لیے کہ کتنے ہی ایسے واقعات ہم لوگوں کے ساتھ پیش آئے کہ بڑی محنت کی, بہت زیادہ کام کیا, تو ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی, یقین کیجیے رکھ لی, اور رکھ بھی لیتے ہیں, پھر رکھ لی داڑھی, بڑی محنت. پھر وہ گیا چھٹیوں پر اپنے وطن, واپس آئے تو داڑھی نہیں. کہاں چلی گئی داڑھی؟ کہا کہ مولانا آپ کی داڑھی نے تو ہمارے خاندان میں جھگڑے کروا دیے. داڑھی جھگڑے کرواتی ہو کیسے؟ کہا سب سے پہلے تو ابا سے ملاقات, اور انہوں نے یہ کہہ کے جوتا اٹھا لیا
کہ تیری داڑھی سب کے سامنے میری ناک کٹ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی داڑھی نہیں ہے، بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اب باپ کو شرم آئے وہ خود داڑھی رکھے، یہ کہاں ہوتا؟ چنانچہ مجبوراً مجھے یہ داڑھی کو اتارنا پڑا، آج کا موضوع داڑھی نہیں۔ جو میں نے کہا یہ تو صرف ایک مثال یوں دے رہا کہ والدین اس لیے بھی منع کرتے ہیں، بچی حجاب کرے تو ماں بجائے اس کے کہ اسے سبق سیکھے، اسے ایسا لگتا ہے کہ میری توہین کی جا رہی۔ دیکھیے یہ بات بہت پھیل سکتی ہے، مثالیں تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن میں حدیث کو کم از کم آج مکمل کر ایک لفظ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آخری زمان کیوں کہا، اور وہی ہمارے آج کے ٹاپک ایک ایسا لفظ ہے جس کی وجہ سے سب چیزیں جمع ہوں گی۔ پیغمبر فرماتے ہیں اور اگر خود سے سیکھے تو منع کرے، اور تیسرا مرحلہ یہ آتا، اور تیسرا مرحلہ کہ اگر اب دیکھیے دوسرا مرحلہ کیا کہ خود سے سیکھا تو روکا، اور تیسرا مرحلہ یہ کہ زبان سے نہ روکا، ایسا ماحول بنا دیا کہ بچہ خود ہی ڈسکریج ہو گئے، تھوڑا وہ دین کے قریب گیا تھا واپس آ گئے، وہ کیسے؟ وہ تیسرا جملہ فرماتے ہیں اور جب اسے دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ملے تو والدین رضوان انتہائی خوش اور راضی نظر آئے، اور اگر دین کی کوئی چیز حاصل کرے تو والدین توجہ تک نہ دیں۔ دیکھیں یہ بھی روکنے کا ایک طریقہ، ایک تو یہ روکنا ہوتا کہ کہاں پھنس گئے کہ مولوی ملاؤں کے ہاتھوں وہ تو تمہاری زندگی تباہ کر کے رکھ دیں گے، چھوڑو ان کو، اور تیسرا یہ ہے کہ اتنا کہنے کی ہمت نہ پڑے تو طریقہ ایسا بنائے کہ اگر یہ بچہ مثلا اب یہ یہاں کی مثالیں تو نہیں ہے، اگر کہ ٹاپک ہے تربیت والدین ان ویسٹرن ورلڈ، مگر مثالیں انڈیا پاکستان کی صحیح، پھر بھی شاید یہاں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے۔ بچہ اگر ABCD سیکھ کے آ گئے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے والدین، ہر آئے گئے تو سناتے کہ دیکھیے ہمارے بچے نے کیا سیکھا۔ اگر کوئی انگلش پوئم سیکھ کے آ گیا، بابا بلیک شیویا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یا اس ٹائپ کی کوئی اور خرافات، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہر ایک کو سناتے دیکھیے ہمارے بچے نے کیا یاد کیا۔ یہ بچہ اصول دین یاد کر کے آ جائے، یہ بچہ فروع دین یاد کر کے آ جائے، توجہ تک نہیں دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کامیابی حاصل کی۔ دیکھیے یہ چند مذہبی گھرانے ان کو چھوڑ کے میں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں، بچے نے میٹرک پاس کیا، یہاں جو بھی ہو لیکن میں وہاں کی بات کروں، باقاعدہ پارٹیاں کی جاتی تھی، اور یہ بچہ توضیح المسائل مکمل کر کے آیا، مجال ہے کہ بات کی زبان پہ اتنا بھی آ جائے کہ شاباش تم نے کچھ حاصل کیا، بچہ پھر بچہ وہ دیکھتا ہے وہاں انکریجمنٹ مل رہا ہے، یہاں ڈسکریج کیا جا رہا، چنانچہ اسے کیا پڑی ہے کہ اس کے بعد وہ اس راستے میں ذرا آگے بڑھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے والدین بنیں گے، ایک وہ کہ خود کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، دوسرے وہ اگر سیکھ کے آئے گا تو اس کو روکیں گے، تیسرا وہ کہ روکیں گے تو نہیں لیکن دنیا کی چھوٹی سی کامیابی حاصل کرے تو اس سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، ہر جگہ اس کا تذکرہ ہوگا، اور اگر آخرت کی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرے پلٹ کے توجہ بھی نہ دی جائے گی۔ مگر اصل جملہ تو آخر میں ہے جو قیامت ہے، قیامت البتہ سمجھدار کے لیے، البتہ احساس رکھنے والے کے لیے، اور اس میں حرام کا ایک نقصان تو یہ بھی ہے نا کہ آدمی سینسلیس پتھر بن کے رہ جاتا، لیکن سمجھدار کے لیے یہ جملہ قیامت ہے۔ قرآن کی 3 آیت کو پھر ذہن میں لے کے آئی، رسول راضی ہو تو اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ یہاں پر اللہ کا رسول کہہ رہا کہ جن والدین میں یہ 3 باتیں آ جائیں گی، جن والدین میں یہ 3 باتیں آ جائیں تو اب کیا نتیجہ کیا نکالا پیغمبر؟ نتیجہ یہ نکالا انہم براء منی وانا بریء منہم، ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ مجھ سے بیزار ہیں اور میں ان سے بیزار ہوں، وہ مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں تو مجھے بھی کوئی نہیں پڑی اور میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ پیغمبر اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس سے بیزار ہوں، پیغمبر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ مثلا میں اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، پیغمبر اگر کسی کے بارے میں کہہ دے اب اس کا میرا کوئی رشتہ نہ رہا، اس سے بڑی کوئی لعنت، اس سے بڑی کوئی آفت، اس سے بڑا کوئی عذاب، اس سے بڑی کوئی سزا مل سکتی ہے؟ چاہے اور کوئی سزا نہ ملے، رسول کا اتنا کہہ دینا کہ ان کا عمل یہ بتا رہا کہ وہ اس سے بیزار ہے تو میں بھی ان سے بیزار ہوں۔ واقعات جس شریعت کو اللہ کے رسول نے 23 سال اتنی زحمتیں برداشت کر کے ہم تک پہنچایا، تو پتھر کس بات پہ کھاتے، سروں میں کوڑا پھینکا جاتا رہا، کس بات پہ صبر کرتے رہے، راستے میں کانٹے بچھائے پر جاتے رہے، کس بات پہ پیغمبر یہ سارے مصائب برداشت کر رہے، خانہ کعبہ میں رکوع اور سجدے کے عالم میں اونٹ کی اوجھڑی اور غلاظتیں لا کے پشت مبارک میں ڈالی جاتی، آخر کس لیے؟ طائف شہر جاتے اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ پیغمبر کی جوتیاں خون سے بھر گئی، آخر کس لیے؟ پھر بدر ہو کہ مدینے کے مصائب ہوں کہ اس کے بعد کے سارے مراحل، جس دین کو پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں تھیں اور جس دین کو بچانے کے لیے اس سے بڑھ کے قربانیاں تھیں، اس دین کو بچانے ہی کے لیے
اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ جلنا برداشت کیا، اپنے حسین کی شہادت برداشت کی، ائمہ طاہرین کے مسائل برداشت کی. وہ دین پہنچانے کی زحمت ہے، یہ دین بچانے کی زحمت ہے، یہ پیغمبر کی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ دین. اور اگر ہم اس کو اتنی اہمیت دینے کو تیار نہ ہوں کہ اپنی اولاد تک اسے منتقل کرے، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دے، اپنی اولاد کو اس کے مطابق ٹرین کرے، تو یقیناً پیغمبر یہ جملہ کہنے کو بالکل حق بجانے پر کہ تمہارا عمل بتا رہا کہ تم اس سے بیزار ہو. تو خالی نام سنا ہوا، اور جو مجھ سے بیزار ہے تو میں اس سے بیزار ہوں. جب پیغمبر بیزار ہوگا تو قرآن نے کہہ دیا رحمت خدا کی امید نہ رکھنا. اللہ ہر ایک کے لیے رحیم نہیں ہے، اللہ ان کے لیے رحیم ہے کہ جو اس کے حبیب کو خوش کریں، جو اس کے حبیب کو راضی کریں. لیکن اب ایک آخری بات اور، یہ لیکن بہت اہم لیکن ہوتے ہیں، توجہ دیا کر. یہ آخری بات یہ کہ اس حدیث میں بھی ایک لفظ آیا آخری زمانے کی اولاد. اور میں نے سوال آپ سے کیا کہ یہ آخری زمانہ خاص طور پہ کیوں کہا گیا، تو ایک اس کی وضاحت آج سنیے، باقی باتیں انشاءاللہ آئیں. مسئلے کی اہمیت کو جانیں. 17 ربیع الاول کو جشن ولادت منانے والے اگر اس جشن ولادت کا خلاصہ پیغمبر کا یہ ارشاد نکلے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں تم سے بیزار ہوں، کہاں گئی وہ خوشی، اور کہاں گیا انسان کو نجات کا ذرا سا بھی سہارا. يا صاحب السماء